السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 47-48 یعنی 47-48 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودی اور عیسائی یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ان لوگوں کے قوم کے اندر کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلے، لیکن بعد میں ان کے مسلک کے اندر، ان کے مذہب کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو گیا اور بہت سارے خرافات شامل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم اس انداز میں نازل فرمایا کہ جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے تب سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، سبوں کو اس قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ آیت کریمہ میں جو پہلی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کو مخاطب کیا، کہا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں، قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی بتلاتی ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، تصدیق کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دیا جائے۔ چہرے کو بگاڑ دیا جائے کیا مطلب؟ مفسرین نے کہا کہ تم کو اندھا بنا دیا جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، تمہارے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اور پھر آگے فرمایا فنردها علی ادبارها، اور اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ تمہارے چہرے کو تمہارے سامنے سے پھیر کر کے تمہارے پیچھے کر دیا جائے۔ یعنی آدمی کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، سامنے سینہ ہوتا ہے، آدمی سامنے چلتا ہے، لیکن تمہارے چہرے کو پیچھے پھیر دیا جائے گا اور تم پیچھے چلو گے۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا تم لوگوں کے اوپر اس طرح سے لعنت کی جائے جس طرح سے اہل کتاب میں سے جن لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے لعنت فرمائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ دراصل آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو تنبیہ کیا ہے، ان کو وارننگ دیا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ جو ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، کیونکہ تمہارا جرم اتنا بڑھ گیا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس قدر پیٹ کے پیچھے ڈال دیے ہو، تم اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مست ہو چکے ہو، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے اس طرح سے دور بھاگ گئے ہو کہ جو اب کتاب ہم قرآن کریم کی شکل میں نازل کر رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہ بگاڑ دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ کو الٹا نہ کر دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے تم پر عذاب نازل نہ کر دے جس طرح سے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بعض یہودیوں پر نازل ہوا تھا کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ جو وارننگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ جو وارننگ دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہاں پر آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے چہرے کو الٹ دیا جائے یعنی پیچھے کی طرف پھیر دیا جائے، اس کا معنی وہی ہے جو ہم نے بتلایا، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ترقی دیا تھا، تم کو دنیا میں سب سے افضل بنایا تھا، اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے
جس طرح سے تم کو اللہ نے عزت دیا تھا کہیں تم کو ذلیل و رسوا نہ کر دے. دھمکی دیا گیا کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے سزا کب دیا؟ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. تمام کے تمام یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا. اس انداز میں نکلے تھے کہ انہوں نے اپنے چولہا چکی سب کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور مدینے سے ان کو نکلنا پڑا. حالانکہ مدینے کے اندر ہر اعتبار سے وہ لوگ مضبوط تھے. بزنس پر بھی انہی کا بول بالا تھا. سیاسی اعتبار اور پولیٹیکل اعتبار سے بھی یہودیوں کا ہی مدینے کے اوپر قبضہ تھا. تمام عرب کے اندر یہودیوں کو اہل کتاب ہیں, اللہ نے ان کے اوپر کتاب نازل کیا ہے, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا. اور مدینے سے وہ لوگ ایسے نکلے کہ بہت زمانے تک یہ لوگ چکر کھاتے رہے, بھٹکتے رہے, در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. جہاں بھی گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سزا دیا. لاسٹ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جرمنی میں جب یہ لوگ تھے وہاں پر بھی ان لوگوں کو سزا ملی. لاکھوں یہودیوں کو ہٹلر نے بیک وقت موت کے گھاٹ اتار دیا اور سبھی لوگوں کو جرمنی سے جلاوطن ہونا پڑا تھا. تو محترم سامعین کرام, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو بڑا بناتا ہے, جیسے مسلمانوں کو اللہ نے بہت بڑا بنایا, افضل بنایا, ان کو سب سے بہترین نبی کی امت میں بنایا, ان کے اوپر سب سے اہم ترین کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بنایا. لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان قرآن کریم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں, دنیا میں تو بہت سارے حالات ہو رہے ہیں. آپ سیریا میں دیکھ لیجئے چند سالوں پہلے, اس سے پہلے چچنیا بوسنیا کے اندر دیکھ لیجئے, اور بھی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر دیکھ لیجئے. چند سالوں پہلے میانمار میں مسلمانوں کا جو حال چال ہوا وہ بھی دیکھ لیجئے. اور ابھی ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے حالات لگاتار عجیب و غریب انداز میں بدل رہے ہیں, مسلمان جس طرح سے اپنی چیز پر عمل کرتے آ رہے تھے, آج جس طرح سے ان کو مختلف انداز میں گھیرا جا رہا ہے اور جس طرح سے ان کو نیچے کی طرف ڈاؤن فال کیا جا رہا ہے, یہ ایسا لگتا ہے کہ اسی چیز کی علامت ہے کہ اگر مسلمانوں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا, مسلمانوں کے لیے کوئی دوسری پناہ نہیں ہے. یاد رکھیے, کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا ہے, کوئی پارٹی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا ہے, کوئی تنظیم آپ کو پناہ نہیں دے سکتا ہے. اگر مسلمانوں کو کوئی پناہ دے سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ایک قوم کو عزت دے دیا, اور اسی قرآن کریم کے خلاف جانے کی وجہ سے ایک قوم ذلیل و رسوا ہو جائے گی. عزت کن کو دیا؟ صحابہ کرام کو, اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد والے لوگوں کو. اور ذلیل کب کب مسلمان ہوئے؟ جب جب انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلانے کی کوشش کی اور بعد میں کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اللہ کا جو حکم ہے وہ نافذ ہو کر کے رہتا ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے. مسلمان اگر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کو کبھی بھی فلاحیت ملنے والی نہیں ہے, کبھی بھی مسلمانوں کو سربلندی ملنے والی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اللہ کا حکم اور فیصلہ اٹل ہے اور وہ نافذ ہو کر کے رہے گا. سامعین کرام, دوسری جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور خرابی یہودیوں کے اندر بھی تھی اور عیسائیوں کے اندر بھی تھی, اور خرابی مسلمانوں کے اندر بھی ہے. ان کے اندر بھی تھی اور آج تو ہے ہی, لیکن آج وہ لوگ مسلمانوں کے وپکش میں ہیں. وہ لوگ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی بھی مشرک ہو, کوئی بھی غیر اللہ کا پجاری ہو, وہ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کا مد مقابل ہے, مسلمانوں کا حریف ہے, مسلمانوں کو مٹانے پر لگا ہوا ہے, مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے ختم کر دینا ہے, نیست و نابود کر دینا ہے, وہ اس پر لگے ہوئے ہیں. تو اس آیت کریمہ, جو دوسری آیت کریمہ ہے, اس میں جو چیز بتلائی گئی ہے, جو خرابی بتلائی گئی ہے, وہ یہودیوں کے اندر بھی تھی, عیسائیوں کے اندر بھی تھی اور مسلمانوں کے اندر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان سے شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ انسان کر لے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. مطلب کیا ہے؟ شرک کے لیے توبہ بھی کرنا ہوگا
اور شرک سے پلہ جھاڑ کر کے توحید کے راستے پر چلنا ہوگا، تبھی اللہ معاف کرے گا شرک کو۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، اگر ہم نے اللہ کے سامنے توبہ نہیں بھی کیا اور معافی نہیں بھی مانگا، ممکن ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھا، بہتان۔ اب دیکھیے، یہودی لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، توریت پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن سیدنا عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یعنی اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو اکیلا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بچڑے کو بنا کر کے ان کی پوجا کیا، اور ہمیشہ وہ لوگ شرک میں مبتلا رہے۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر کے آئے، ان کے اوپر کتاب کیا نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ دیکھو، تم لوگ اگر ایمان لے آتے ہو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جو تمہارا شرک ہے اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی کسی کو شریک ٹھہرا دو۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین و آسمان بھر کر کے گناہ کر کے آ جاؤ، لیکن اس گناہ میں اگر شرک نہیں ہوگا، میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش اور معافی کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ سوچ لیجئے، شرک مسلمانوں میں بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا شرک بتلا دیتے ہیں آپ کو، مسلمانوں میں کیسا شرک ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے یہاں پر کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ الحمدللہ ہم تو بہت سارے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، بہت سارے گھروں کے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اماں بابا، یا ہو سکتی ہے کہ ان کی اماں، یا ہو سکتی ہے ان کی دادی، بچے کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگا دیتے۔ کیوں؟ نظر نہ لگے بچوں کی، کسی کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی کو نظر نہیں لگے گی یا لگے گی اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب لوگوں کا کیا رہتا ہے خیال، یا ان عورتوں کا خیال کیا رہتا ہے کہ یہ کالا ٹیکا نظر سے بچا لے گا، کالا ٹیکا نظر سے بچائے گا، یہی شرک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھنے والا اور کھلا ہوا گناہ کرنے والا ہے۔ اللہ سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے، لیکن کالے ٹیکے کے اوپر لوگوں کا بھروسہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان بھی باندھا۔ ابھی ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پیروں میں کالا دھاگا باندھ لیں گے، یہاں پر اچھے اچھے لوگ باندھتے ہیں، دوسروں کی بات چھوڑ دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، بڑے سنت پر چلنے والے ہیں، وہ کالا دھاگا یہاں پر باندھ لیں گے، تعویذ لا کر کے لٹکا لیں گے یہاں پر، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی کو بھی اگر کوئی فائدہ پہنچے گا وہ رب العالمین کی طرف سے پہنچے گا، کسی کو نقصان پہنچے گا وہ رب العالمین کی مرضی سے پہنچے گا۔ کالا دھاگا کسی کو بچانے والا نہیں ہے، لال دھاگا کسی کو بچانے والا نہیں ہے، تعویذ کسی کو بچانے والا نہیں ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اب سوچئے، یہودیوں عیسائی کے اندر تو شرک تھا ہی، آج مسلمانوں کے اندر بھی شرک ہے، گھر گھر میں شرک ہے، ہماری مائیں اور بہنیں شرک میں لپٹ پڑی ہوئی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ جنت میں جانے کی چاہت ہے، سبھی کی چاہت ہے، آپ کی بھی چاہت ہے، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی چاہت ہے، میری بھی چاہت ہے، یہاں پر پردے کے اندر جو ہماری مائیں اور بہنیں میری اس بات کو سن رہی ہیں ان کو بھی جنت میں جانے کی چاہت ہے۔
اور میری یہ آواز جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے ان میں سے ہر ایک آدمی کو جنت میں جانے کی چاہت ہے، لیکن اگر جنت میں جانے کی چاہت ہے تو شرک سے بچنا پڑے گا. شرک سے نہیں بچیں گے تو جنت کبھی بھی ملنے والی نہیں ہے. شرک سے توبہ کرنا ہوگا، شرک سے اپنے دامن کو جھاڑنا ہوگا، شرک سے مکمل طور پر بچنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر گناہ ہوگا اللہ اپنے رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور آگے بتلایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اللہ کے اوپر اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.